نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم پارہ نمبر 17 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ الانبیاء اور دوسری سورہ حج۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بد عملی اور کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو اس سورہ مبارکہ میں جھنجھوڑا گیا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی غفلت اور جہالت کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ غفلت کا اندازہ اختیار کر کے جس طرح وہ لاپرواہی برت رہے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں، ان کی یہ صورتحال بہت ہی عجیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید اس سورہ مبارکہ میں کفار اور مشرکین کی جو غلط فہمی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو بشر نہیں بلکہ کوئی فرشتے ہوتے، اس کو بھی بڑی شدت کے ساتھ دور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو شاید اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی پھر سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ سورت چونکہ مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت، شان نبوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر آخرت کی تعلیم دی گئی۔ بتایا گیا کہ جس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی دین ہے جس کو پہلے انبیاء بھی لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں جو پہلے انبیاء کا مقصد تھا، جو ان کا مشن تھا۔ فرمایا گیا کہ اگر کفار مکہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی ان لوگوں سے مختلف نہ ہوگا جو نافرمانیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی موقع ہے، یہ سنبھل جائیں، سمجھ جائیں، اس کے بعد یہ موقع نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی کچھ حالات بیان کیے گئے۔ بہرحال یہ تو تھا خلاصہ سورہ انبیاء کا، اب آگے ہے سورہ حج۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے کچھ احکامات ہیں، حج کا ذکر ہے، اسی لیے یہ سورہ حج کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں 10 رکوع، 70 یا 78 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں پہلے تو شروع میں قیامت کے زلزلے اور اس کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اہل شک اور اہل نفاق کی حالت کا بیان کیا، پھر مومنوں کے احوال کا ذکر کیا، اہل جنت کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، حج کی فرضیت کا اعلان عام کیا، بیت اللہ کی عظمت کو واضح کیا، قربانی کی اہمیت کو بتایا، نحر کا طریقہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشرکین سے جہاد و قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا کہ رسولوں کا اصل مقصد کیا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہجرت کرنے والے ہیں اس کا انعام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کی عظیم شان قدرت اور زبردست غلبے کا بھی بیان ہے، اور پھر آخر میں شرک کی ایک مثال کا بھی بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں کا ذکر ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے آگے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو تھا خلاصہ ان مضامین کا جو سورہ حج میں بیان کیے گئے۔ اب انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 7 کو لے کے چلتے ہیں، اس کی کچھ آیات کو دیکھتے ہیں۔
تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ وقت قریب آ گیا۔ کون سا؟ حساب کا وقت، ٹھیک ہے؟ کون سا وقت قریب آ گیا؟ وہ وقت قریب آ گیا جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، اس لیے بھی یہ قریب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاہیتن قلوبہم، یعنی ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے یہ دنیا کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ جو اصل چیز ہے حساب و کتاب کا وقت، اس کے حوالے سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین میں اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ دیکھیں ایسا گھر، ایسا ادارہ، ایسی قوم، ایسی جگہ کبھی بھی ترقی نہیں پاتی جہاں پہ ہر کسی کا الگ حکم چلتا ہو۔ سیم یہی مثال ہے دنیا اور دنیا چلانے والے کی، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے کی، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے یا ایک الہ سے زیادہ الہ ہوتے، 2 3 4 5، تو کیا ہوتا؟ ایک کچھ کہتا، دوسرا کچھ کہتا، تیسرا کچھ کہتا، تو اس طرح جو زمین و آسمان کا نظام ہے یہ درم و برہم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اگر ایک چھوٹا سا گھر کئی لوگوں کے حکموں کی وجہ سے نہیں چل سکتا تو یہ اتنا بڑا جو نظام ہے یہ اس میں 2 الہ 3 الہ 4 الہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو پھر فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا اس سے پیچھے والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 34، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، آپ سے پہلے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے نا تمام نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اگر آپ مر گئے فهم الخالدون، کیا وہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انسان بھی آیا وہ باقی نہیں رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ زندہ ہیں۔ دیکھیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جو بھی انسان ہے، جو بھی بشر ہے، اس کو موت تو آ کر ہی رہے اور آ کر ہی رہے گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری ہوگی، رنج و غم ہو گیا، فقر و فاقہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور خیر اس کے بالمقابل، یعنی ہر مرغوب جو چیز طبیعت کے مطابق ہو، جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، ٹھیک ہے؟ اور زندگی گزارنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ دونوں حالات میں لے کے آتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون ان مشکلات میں آ کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بعض بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے، یعنی حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے۔ تو انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا کہ عیش و آرام
والی زندگی، ٹھیک ہے، اور اس پر شکر کرنا، ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے انسان کو آزماتی ہے، شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر سب نے اللہ ہی کے دربار میں پیش ہونا ہے. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پیچھے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا پڑھا تھا کہ جب انہوں نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، ستارے دیکھے تو کہنے لگے یہ رب ہے. پھر بعد میں خود ہی کہنے لگے جو ڈوبنے والے ہیں وہ تو رب نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. اصل میں ہوا یوں کہ انہوں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا لیکن قوم نہ مانی. تو آخر ایک دن کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں ضرور کوئی ایسی تدبیر کروں گا جس کے ذریعے سے تمہیں عقل آ جائے. تو ایک دن ایسا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، بالکل ان کا بھی ایک دن تھا کہ جس میں سبھی لوگ باہر نکلتے، سبھی لوگ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تو یہ کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب سبھی چلے گئے تو یہ بت خانے میں گئے، سبھی بتوں کی گردنیں اڑا دی، سبھی بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جس اوزار کے ذریعے سے، جس ہتھوڑے کے ذریعے سے انہوں نے بتوں کو توڑا، وہ ہتھوڑا انہوں نے بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا. جب لوگ واپس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ معاملات عجیب ہوئے پڑے ہیں، سبھی بت ٹوٹے پھوٹے اور جو بڑا ہے اس کے گلے میں کلہاڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پہلے ہی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. تو فوراً لوگوں کے ذہن میں آ گیا، کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نام سنا ہے ابراہیم، وہ ذکر کیا کرتا ہے ان کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کے دربار کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ. خیر انہوں نے کہا ضرور یہ کام اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بلاتے ہی پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے کیا نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ دیکھ نہیں رہے تم کہ اس کے گردن میں ہتھوڑا ہے، تو یہ سارا کام اسی نے کیا ہے. تب مشرکوں کے دل میں یہ بات آئی، واقعی ہی انہیں شرمندگی محسوس ہوئی. قرآن نے الفاظ بولے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے دلوں میں واقعی یہ خیال آیا کہ یہ تو بات سچی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو خود کی جان نہیں بچا سکتے تو وہ ہماری جان کیسے بچا سکتے ہیں، ہمارے لیے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں. خیر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ بولا بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، تو اس کو حدیث میں جھوٹ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ ایسے بولے ہیں کہ ان جھوٹوں کی وجہ سے قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوں گے. تو انشاءاللہ اس پوری حدیث کا ذکر ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ 22ویں پارے میں 23ویں پارے میں انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم آگے دیکھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایک ہے. ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جب دیکھا کہ انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی ہیں، تھوڑے سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں. تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انداز بدلا، کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پہ، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. تو مشرک جو ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے. اگر وہ واقعی عقل مند ہوتے، عقل پہ پردہ نہ پڑا ہوتا، فوراً سمجھ جاتے کہ جو خود کی حفاظت نہیں کر سکے انہوں نے ہماری حفاظت کیا کرنی ہے. لیکن مشرک کا دماغ الٹ چلتا ہے، فوراً انہوں نے کہنا شروع کر دیا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی نا مدد کرو. مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو جلا دو. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتظام کیا گیا، آگ جلائی گئی، بہت بھڑکیلی آگ، ٹھیک ہے.
آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دیکھیں بعض اوقات ٹھنڈی چیز ہو نا تو وہ ٹھنڈک، اس کی ٹھنڈک جو وہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، تو اللہ نے آگ کی تاثیر کیا تھی؟ گرم تھی۔ اللہ نے پہلا حکم آگ کو کیا دیا؟ بردن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے، وسلامن، سلامتی والی بن جانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تدبیریں انہوں نے بھی کی، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کی تدبیروں کو، انہوں نے جو ارادے بنائے تھے انہیں ختم کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت اسحاق اور یعقوب کا، کچھ ان افعال کے کرنے کا حکم دیا گیا جن افعال کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد بہت مختصر سا ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، جو کہ ہم نے پیچھے کئی جگہوں پہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جو کہ ہم نے پیچھے کئی جگہوں پہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کی تھی، فیصلہ کرنے میں ماہر تھے، ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پہاڑ ان کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور اسی طرح پرندے بھی بیان کرتے، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا اور بہت سارے انعامات ان پر کیے تھے، جیسا کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے، ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلی جاتی۔ اسی طرح شیاطین ان کے لیے مختص تھے، جو کہ پانی میں غوطے لگا کے، ڈبکیاں لگا کے ان کے لیے کئی کام کیا کرتے تھے، ہیرے جواہرات ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اگر ہم دیکھیں اسرائیلی روایات کو، واقعات کو، اور بعض ایسی تاریخی کتابوں کو جن میں ان کا ذکر ملتا ہے، تو یہ بہت لمبا واقعہ ان کا بن جاتا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو کہ قرآن میں ہے۔ قرآن سے اور صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی، اور وہ بیماری بہت زیادہ سخت تھی، شدید مرض تھا، شدید مرض میں مبتلا ہوئے، لیکن صبر کرتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعا کو قبول کیا، جیسا کہ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی جو تکلیف تھی وہ ہٹا دی۔ پہلے ان کے پاس بہت کچھ تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے بھی لے لیے، اسی طرح مال و دولت بھی لے لیا، حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری بھی نازل کر دی، تو صرف ان کی ایک بیوی ان کے ساتھ تھی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دگنا عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے اسماعیل، ادریس، ذوالکفل علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت یونس علیہ السلام کا، جو کہ ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نا ہم نے پیچھے بھی ایک جگہ پہ پڑھا، اگر آپ کو یاد ہو پارہ سورۃ یونس میں، جہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ قوم کو ہدایت دی، قوم نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی وہی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یونس علیہ السلام قوم پہ غصہ ہو کے نکل گئے، اور پھر کیا ہوا؟ جب درمیان میں پہنچے، کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے، سمندر کے درمیان میں پہنچے، تو کشتی جو تھی وہ ادھر ادھر ہونے لگی، ڈوبنے لگی۔ کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ یہ اس لیے ڈوب رہی ہے، ضرور کوئی مالک کا نافرمان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہا تھا کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کروں گا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا وہاں سے نکلنے کا۔ خیر سمجھ گئے، خود ہی چھلانگ لگا دی،
اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، ٹھیک ہے، لقمہ بنا لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام پھر ادھر اندھیرے میں رہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو الفاظ قرآن میں بولے وہ فرمایا فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کافی زیادہ اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اسی لیے ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، ظلمات کا لفظ بولا۔ تو وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کی ذات کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسی دعا ہے، اس کو آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اسم اعظم ہے، اور آپ اس کو جس مقصد کے لیے بھی استعمال کریں گے، جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ کسی مشکل سے نجات کے لیے، کسی حاجت پوری کروانے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی باقاعدہ اس آیت پہ تجربہ کیا گیا کہ کیا واقعی اس آیت سے نتائج اخذ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت زیادہ کرشمہ رکھا ہوا ہے، اور یہ آیت آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، ظاہر ہے نیت خالص ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب کر دیں گے۔ کوئی پریشانیاں آ گئی، بیماریاں آ گئی، تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے، یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں۔ بس اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت ہے، بلکہ پورے کا پورا قرآن آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی دے گا، لیکن خاص طور پہ یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پڑھی، تو پھر ان کی مشکل کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، ٹھیک ہے، ان کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی، انہیں ظلمات سے کس طریقے سے نکالا۔ اگر آج بھی ہم مشکلوں سے بچنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے یہ آیت پڑھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گے۔ اور پھر دیکھیں یہ آیت ہے کتنی پیاری، فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا نا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں لے لے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو یہاں بجائے اس کے کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہتے اللہ تو نے ایسے کیا، تو نے ویسے کیا، نہیں، بلکہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اچھا یہاں پر نا میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بلکہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح شام سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بات پہ ہماری زبان پہ یہ لفظ آ جاتے ہیں سبحان اللہ، لیکن ہم اس کے معنی اور مفاہیم سے ناواقف ہیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو اس میں ہم 3 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے دل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ کے فیصلے پاک ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں پر یہی معنی مراد دیا کہ اللہ جو تو نے فیصلہ کیا نا میرے متعلق، ٹھیک ہے، سبحانہ کا، تیرے فیصلے پاک ہیں۔ تو تیسرا یہ کہ اللہ تیری ہر بنائی ہوئی چیز بھی پاک ہے۔ جب ہم اس طریقے سے سبحان اللہ کہیں گے، پھر ہی ہمارے سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی کہ زبان سے تو سبحان اللہ کہتے گئے، لیکن بعد میں اللہ کے فیصلوں کو بھی نہ ماننا، اور لوگوں کے اندر کسی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش بنائی ہے، جو ان کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، اس کا کان، ناک، فلاں فلاں۔ تو یہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، جس طرح کی بھی مخلوق بنائی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ہر مخلوق عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ نے جو فیصلے فرمائے وہ تمام کے تمام برحق ہیں اور ظلم و زیادتی سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو جب بھی سبحان اللہ کہیں، اس میں یہ تینوں معنی مفہوم جب آئیں گے تو تب ہی سبحان اللہ کا اصل حق ادا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے جو کہ ہم نے پیچھے تفصیلاً پڑھا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت پیارے الفاظ بولے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کفران کہتے ہیں ناشکری کو، ناقدری کو، سعی کہتے ہیں محنت کو۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، شرط کیا ہے؟ اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیے ہوں۔ اس حوالے سے میں پیچھے بھی کئی جگہوں پہ بات کر چکی ہوں کہ نیک عمل کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان ایمان والا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کوئی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جاتی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس کو اجر مل کے رہتا ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے جو کہ ہم نے تفصیلاً پیچھے پڑھا، قیامت کے کچھ حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیسے رحمت بنا کے بھیجا؟ انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ٹھیک ہے، جانوروں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ حج۔ سورہ حج کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، ابھی ہم اس کی کچھ آیات کو دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح اس سے دوسری جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ ہولناکی اور قیامت کا منظر اتنا عجیب و غریب ہوگا۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں ضمناً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں اور یعنی جو بھی اس طرح کے منظر ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ذریعہ بنتی ہے حمل کے ضیاع کا، جو آج کل آئے دن سننے کو ملتا ہے، حمل ضائع ہو گیا، تو اس میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایک تندرست حمل ہو، بہترین حمل ہو، تو پھر ماں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا جس میں اسے ذہنی اور جسمانی طور پہ تسکین ملے اور اس کو ٹینشن سے دور رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماں جتنا خوش رہے گی بچہ اتنا ہی صحت مند تندرست ہوگا۔ بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى۔ اچھا، بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے انسانی کے درجات اور مختلف احوال پر بات کی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون بن جاتا ہے جمع ہوا، پھر 40 ہی دن میں وہ گوشت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ نمبر یہ، اس کی عمر کیسی ہے، کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، نمبر 2 رزق کتنا ہے، نمبر 3 عمل کیا کرے گا، نمبر 4 یہ انجام کار یعنی آخر میں یہ بدبخت ہوگا یا سعید یعنی خوش نصیب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کے مختلف ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ من نطفہ، پھر کیا علقہ، پھر کیا مضغہ، اور پھر اس کے بعد مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ تو اس کی 2 طرح کی تفاسیر ہیں، ایک یہ کہ مخلقہ وہ ہے جس کا یعنی جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر میں ہوتا ہے تو وہ مخلقہ ہے، اور
جس کا پیدا ہونا مقدر میں نہیں ہوتا وہ غیر مخلقہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جس بچے کی تخلیق مکمل ہو، صحیح سالم اعضاء ہوں، ٹھیک ہے، ہر صورت سے وہ صحیح ہو تو وہ مخلقہ ہے، اور جس کے بعد اعضاء ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ میں کوئی صحیح نہ ہو اس کا تو وہ غیر مخلقہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ماں کے پیٹ میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم نخرجکم طفلا، پھر انسان بچے کی صورت میں باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی پختہ عمر کو پہنچتا ہے یعنی جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ارذل العمر ہے، یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل، انسان کا شعور اور حواس میں خلل آنے لگے۔ تو یہ ایسی عمر ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بخل سے، جبن سے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایسی عمر سے جو بڑھاپے والی عمر سے جس میں انسان کے حواس قائم نہیں رہتے، ٹھیک ہے، انسان کی عقل قائم نہیں رہتی۔ بہرحال یہ تھے ادوار جو انسان پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب انسان ایسی عمر پہ پہنچ جاتا ہے جس میں عقل صحیح سالم نہیں رہتی تو پھر انسان کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آتا، کچھ انسان بھولنے بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی، اللہ تعالیٰ کی کچھ انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور کیسے کیسے اس کو کس کس ادوار سے گزارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو مطمئن نہیں ہیں، یعنی ایمان تو لے کے آئے لیکن جب ان پہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے، بنیادیں تو اس کی پہلے ہی رکھی ہوئی تھی تو اس کی نئی بنیادیں یعنی اس کا نئے سرے سے تعمیر کیا جب، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ حکم دیے، جیسا کہ شرک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور ساتھ کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں عام اعلان کر دے حج کا، پھر ہر طرح کے لوگ اس میں آئیں گے، حج میں شریک ہوں گے، کوئی سواریوں پر آئے گا، کوئی کیسے آئے گا، کوئی کیسے آئے گا، لیشہدوا کیوں آئیں گے، تاکہ اپنے نفع حاصل کرنے والی جگہ پر حاضر ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کچھ قربانیوں کا ذکر ہے، حج کے کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آخر میں اللہ رب العزت اسی رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں، تو جو چیزیں خاص مذہب یا جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہوں تو ان کو شعائر کہہ دیا جاتا ہے، اور شعائر اسلام ان خاص احکام کا نام ہے جو یعنی مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تو حج کے اکثر احکامات ایسے ہی ہیں جو کہ شعائر اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من تقوی القلوب، یعنی جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یہ شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے، جب اس میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا اثر سب اعمال اور افعال میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین خبت سے ہے، عربی زبان میں جو زمین نیچے والی ہوتی ہے نا اس کو خبت کہہ دیا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی خبیث کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ سے مراد عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر حال میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہتے ہیں، ان کو مخبتین کہا گیا، اور ان کی کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی۔ نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجل اصلی معنی جو ہے نا یہ خوف کے ہے، جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو. تو اللہ کے نیک بندے اور صلحاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی جو ہوتی ہے نا ہیبت طاری ہو جاتی ہے، خاص قسم کا ڈر طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. پیچھے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا، اور قربانی کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دل کا اخلاص اور تقویٰ مقصود ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اخلاص اور تقویٰ کی وجہ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اخلاص اور اطاعت کی وجہ سے کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یعنی یہ لوگ سیر کیوں نہیں کرتے زمین میں؟ افلم، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں کہ ان کے دل ہوتے جو سمجھتے، ان کے کان ہوتے جو سنتے. فإنها لا تعمى الابصار، ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں، آنکھیں تو نبینی نہیں ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. تو اس آیا مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی سیر کرنا اگر عبرت اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہو تو یہ بھی ایک اچھا مقصد ہے. ٹھیک ہے. عبرت حاصل کرنے کی غرض سے ہم زمین میں سیر وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنو. دیکھو جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے نا تو یہ اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کتنے کمزور ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا، بتایا کہ بھئی کیا کرتے پھرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اگر مکھی کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے لے جائے تو وہ معمولی سی چیز نہیں وہ واپس لٹا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر جاننی ہی نہ جس طرح اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کا کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح حق ہے جہاد کرنے کا. دیکھیں اس میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا کہا گیا، جیسا کہ رکوع و سجود کرنے کا کہا گیا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا گیا، اور اسی طرح جہاد کا کہا گیا. اصل میں جہاد کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دینا اور اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور کفار کے ساتھ قتال کرنا بھی یہ جہاد ہی ہے. اس میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے قول و فعل اور ہر طرح کے جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے ہر طرح کی اپنی طاقت صرف کر کے جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حق کا جہاد ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو، حق کا جہاد ہی جس طرح حق ہے جہاد کرنے کا. مطلب یہ کہ اس میں پورا اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی دنیا کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مال غنیمت کا طمع نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اس کا یہی مطلب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے. اور بعض مفسرین نے یہاں پر جہاد کے معنی عام عبادت اور احکام الہیہ کی تعمیل بھی لی ہے کہ اس میں پوری طاقت پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرو. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تم عمل کرو جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. بہرحال جہاد کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اگر آپ لوگ گھروں میں ہیں، ٹھیک ہے، میدان جہاد میں نہیں گئے، کفار کے مقابلے میں نہیں گئے، تو پھر آپ کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پوری طاقت اس میں لگا دو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہوا اجتباکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارے بابا ابراہیم کا دین تھا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مزید اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ آپ محشر میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اس امت کو پہنچا دیے، اور امت محمدیہ اس کا اقرار کرے گی۔ مگر دوسرے انبیاء جب یہ کہیں گے کہ ہم نے امتوں کو پہنچا دیے تو ان کی امتیں مکر جائیں گی، تو پھر سب انبیاء کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے، اور اس پر امت محمدیہ جواب دے گی کہ واقعی تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اور دیکھو جہاں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نا، وہاں پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے یہ میں پہلے پارے میں تفصیلاً بتا چکی ہوں، آج کے آپ نے اپنے ہوم ورک میں بتانا ہے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اپنے سب کاموں میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مراد اس سے اعتصام ہے۔ اعتصام مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ تم کو تمام مکروہات دنیا اور آخرت سے محفوظ رکھے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے معنی ہے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی ہر حال میں اس پر عمل کرو۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 17 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹ تھے جن کے مطابق ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی میں ان پوائنٹ کو لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔